جی اسلم بوتانی صاحب. یار تو جمیل ایک منٹ صبر کرنا, میں تقریر مصیبت سے ٹائم ملا. جمیل ایک منٹ, ثناء اللہ بھائی ایک منٹ. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ہمیں لوگ منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجتے ہیں کہ ان کے مسائل یہاں بیان کریں, لیکن پچھلے 10 دن سے میں کوشش کر رہا ہوں, نہ کوورم پورا ہو رہا ہے اور ہم شور شرابے میں اپنے لوگوں کے مسائل یہاں نہیں پہنچا سکتے. اور علاقے میں جو ہے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہاں جا کے شور شرابہ کریں اور صرف ٹی اے ڈی ایل لیں. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, خالد یار بیٹھو تو صحیح بھائی میرے بھائی پلیز آپ بات کیجئے اسلم بوتانی جناب صاحب, میں سن رہا ہوں. اسپیکر, گزارش یہ ہے کہ میرا حلقہ لسبیلا گوادر جو بلوچستان کی ساحلی پٹی 800 کلومیٹر پر محیط ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک گوادر کی وجہ سے ہے. اگر گوادر نہیں ہوتا تو سی پیک نہیں ہوتا, نہ میٹرو ٹرین چلتی, نہ میٹرو بس چلتی, نہ اورنج ٹرین چلتی, نہ بجلی کے کارخانے لگتے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن گوادر کے لوگ آج بھی مشکلات میں ہیں. ان کا جو روزگار ہے جو صدیوں سے وہ کر رہے ہیں وہ ان سے چھینا جا رہا ہے. پاک ایران بارڈر جو چاہ بہار سے اور گوادر سے تجارت کرتے تھے ہمارے لوگ, اب این ایل سی نیشنل لاجسٹک سیل وہ زمین ایکوائر کر رہا ہے, اور ہمارے لوگ جو ٹریڈرز ہیں, جو ٹرانسپورٹرز ہیں, جو کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹس ہیں, ان کو ڈر ہے کہ ان کو بے دخل کیا جائے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ این ایل سی کو روکا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو بے روزگار نہ کریں, اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے تو. جناب اسپیکر, جزائر پہ وفاق نے قانون سازی کی ہے. بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ بلوچستان کا جو بھی 800 کلومیٹر کا ساحلی پٹی ہے اس کو میں یہاں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس ایوان میں. لیکن افسوس کہ وفاق نے یہ قانون سازی کرتے ہوئے نہ مجھے پوچھا, اور اخبارات میں آ رہا ہے کہ آپ کا جو پی ٹی آئی کا صوبائی صدر ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے. تو جناب وہاں لوگوں میں احتجاج ہے کہ ہمارے جزائر ہم سے لیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ بھی بلوچستان سے ہیں, میں اس حلقے سے منتخب ہو کے آیا ہوں, اور ہمارے 20 ایم این ایز ہیں. ہم یہاں منتخب اس لیے نہیں ہو کے آئے ہیں کہ بلوچستان کے مفادات کا سودا کریں, ہم یہاں بلوچستان کے مفادات کا تحفظ کرنے آئے ہیں. تو اس لیے میں آپ کی بھی آواز بن کے کہتا ہوں کہ ہمارے جزائر پر ہمارا حق ہے, بلوچستان کے عوام کا حق ہے, گوادر لسبیلا کے لوگوں کا حق ہے. جناب اسپیکر, لسبیلا میں ٹرانسمیشن لائن میں نے پہلے بھی بہت کہا ہے 40 سال پرانی ہے. ٹرانسمیشن لائن کے الیکٹرک کی ہے, ہر بار ٹرپ ہوتی ہے, لوگوں کو اس کو جو ہے اپ گریڈ کرنا ہے. میری گزارش ہے کہ وفاق اور کے الیکٹرک مل کر اس ٹرانسمیشن لائن کو بہتر کریں. جناب اسپیکر, اربوں روپے کے ہم پروجیکٹ سی پیک کے نام سے بنا رہے ہیں, لیکن گوادر کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ابھی تک ہم نے حل نہیں کیے. پسنی فش ہاربر 10 سال سے لوگ رل رہے ہیں. آپ گوادر گئے تھے اسد عمر صاحب کے ساتھ, آپ کو بھی لوگوں نے کہا, وہاں بریفنگ میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ پسنی کا ایشو بہت اہم ہے, ماہی گیروں کے روزگار کا مسئلہ ہے. وفاق کی مہربانی, اسد عمر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے یہ پلاننگ کمیشن سے منظوری دی, لیکن صوبائی حکومت نے اس کو روکا ہوا ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ صوبائی حکومت کو کیا بیر ہے پسنی کے لوگوں سے, ہمارے ماہی گیروں کے روزگار پہ. میں آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ توجہ دی جائے. سر, جیونی اور پشوکان 2 اہم شہر ہیں گوادر کے, آپ کو پتہ ہوگا. وہاں پینے کو پانی نہیں ہے, مہینے میں 1 بار ان کو پانی جیونی والوں کو ملتا ہے. 40 کروڑ کی ایک لائن ہے وہ ڈلتی نہیں ہے. جناب اسپیکر, چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 57 ارب روپے کا وہاں ایئرپورٹ بنا رہے ہیں.
ایئرپورٹ بنائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن جناب اسپیکر کسی ماہی گیر کے پاس کوئی جمبو جہاز نہیں ہے کہ وہ وہاں لینڈ کرے. دوسرا فلائٹس کا مسئلہ ہے. گوادر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری ہے, آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مقامی لوگوں کو, کاروباری لوگوں کو فلائٹس نہیں ہیں. گوادر, اسلام آباد اور کوئٹہ کے درمیان فلائٹس کی جائیں. میں نے منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی ہے. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, بجلی کے بغیر گوادر ترقی نہیں کرے گا. اگر ہم نے سی پیک کو کامیاب دیکھنا ہے تو گوادر میں بجلی کا نظام بہتر کرنا ہوگا. 15 سال سے بندرگاہ تیار ہے لیکن وہاں پہ کوئی بجلی کا انتظام نہیں ہے. پاور ہاؤس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا ہے. تو جب تک پاور ہاؤس نہیں ہوگا, بجلی نہیں ہوگی, وہاں روزگار نہیں آئے گا, صنعتیں نہیں لگیں گی. دوسرا جناب اسپیکر, بلوچستان کے طلباء جن کو پنجاب میں اسکالرشپ ملتی تھی پچھلی حکومت میں, وہ موجودہ حکومت نے بند کر دی ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں لاہور میں. میری گزارش ہے کہ بلوچستان نے پہلے گیس کے حوالے سے پورے ملک کو ترقی دی, اب سی پیک کے نام پہ پورے ملک کو ترقی دے رہا ہے. تو بلوچستان کے غریب طلباء کا حق ہے کہ ان کی اسکالرشپ بحال کی جائے. جناب اسپیکر, آخری بات میں یہ کروں گا کہ سی پیک ہم تو سن رہے تھے کہ ہماری تقدیر بدلے گا, ہماری معاشی حالت ٹھیک کرے گا, لیکن سی پیک سیکیورٹی کے نام پر ہمارے مقامی لوگ تذلیل ہو رہے ہیں. خاص کر کے جو اینٹی سمگلنگ ایجنسیز ہیں وہ ہر جگہ ہر چیک پوسٹ پہ لوگوں کو اتارتے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں عورتوں کی تذلیل وہاں ہوتی ہے. جناب اسپیکر, بلوچستان اور خاص کر کے میرے حلقے گوادر لسبیلا کے رہنے والے لوگ آر سی ڈی اور کوسٹل ہائی وے پہ ٹریول کرتے ہیں. خدا را ہر ایک مقامی آدمی کو نہ دہشت گرد جانا جائے نہ ہی سمگلر. ہوں گے کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہوں گے, لیکن ہر آدمی سمگلر نہیں ہے, ہر آدمی دہشت گرد نہیں ہے. ان کے عزت نفس کا خیال کیا جائے, کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سی پیک ہماری تقدیر بدلے گا, لیکن ابھی تو ہم سے روزگار بھی چھینا جا رہا ہے اور ہماری عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے. جناب اسپیکر, یہ جو سی پیک اتھارٹی کا نام ہے, سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے چیئرمین کے اکثر ٹویٹس آتے ہیں, ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گوادر آسمانوں کو چھو رہا ہے, لیکن جناب اسپیکر اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ ٹویٹس کے ذریعے گوادر ترقی نہیں کرے گا. ہم نے عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک ترقی کرے, پورا ملک ترقی کرے, دنیا ترقی کرے, گوادر لسبیلا ترقی کرے. تو میری آپ سے یہ گزارشات ہیں, میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, اور یہ چیزیں میں نے عسکری قیادت کو بھی لکھی ہیں, کیونکہ بلوچستان کے معاملات سول سے زیادہ عسکری قیادت سنبھال رہی ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان کو بھی لکھ بھیجوں, کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میرے لوگوں کے مسائل جہاں سے بھی حل ہوں گے میں وہاں درخواست کروں گا, چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو, چاہے عسکری قیادت ہو, یا چاہے کوئی اور ہو. تو چونکہ بلوچستان میں سول معاملات کم ہیں, ہمارے عسکری لوگ جو ہیں وہ زیادہ عمل دخل وہاں دے رہے ہیں, تو میری عسکری قیادت سے بھی گزارش ہے کہ بلوچستان اور خاص کر کے لسبیلا اور گوادر کے لوگوں کے مسائل حل کریں, ان کو محبتیں دیں, کیونکہ ہم نے نفرتیں بہت بانٹی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.